اڈیالہ جیل میں بند عمران خان نے 9 مئی کے حملوں کے الزام میں فیض حمید کے چارج شیٹ ہو جانے کے بعد حکومت سے مذاکرات کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن شاید انہوں نے بہت دیر کر دی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان کو خود بھی بہت جلد سانحہ 9 مئی کے الزام میں ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے۔ مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے بعد وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات بہت سازگار ماحول میں ہوئے، لیکن سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ کی طرح مذاکرات کا اصل وقت احتجاج میں گزار دیا اور مل بیٹھنے پر تب آمادہ ہوئے جب وہ سیاسی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی فریقین کے درمیان بد اعتمادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لہٰذا مذاکرات سے کسی بڑے بریک تھرو کی توقع نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جبکہ اگلے چند ہفتوں میں عمران خان کو مختلف کیسز میں سزائیں سنائے جانے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ اپریل 2022 میں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ عمران خان کی جماعت اور حکومت کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس سے قبل عمران حکومت سے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے تھے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات چیت پر اصرار کرتے تھے، تاہم بار بار کے ناکام احتجاجوں اور فوج کی جانب سے مسلسل لال جھنڈی دکھائے جانے کے بعد عمران خان حکومت سے مذاکرات پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی صدارت میں پہلا مذاکراتی اجلاس قومی اسمبلی میں منعقد ہوا، جس میں حکومت اور حزب اختلاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کے ارکان نے شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق دونوں کمیٹیوں نے مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے آئندہ اجلاس 2 جنوری کو بلانے پر اتفاق کیا، جس میں حزب اختلاف اپنے مطالبات تحریری صورت میں حکومت کو دے گی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس سازگار ماحول میں ہوا اور فریقین نے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر کا کہنا ہے کہ ان کا بنیادی مطالبہ عمران خان کی رہائی تھا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات میں عمران خان کو NRO دینے کا ایجنڈا شامل نہیں ہوگا۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا آغاز یقینی طور پر امید افزا بات ہے، لیکن اس عمل کو کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ابھی بہت سے مراحل آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف اور حکومت کے مطالبات کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عمل سے فوری نتائج نکلنا مشکل ہے اور کسی اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے طویل فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ PTI کے بعض مطالبات اگرچہ حکومت پہلے ہی مسترد کر چکی ہے، لیکن بعض ایسے مطالبے ہیں جن پر فوری عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بقول 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کی تشکیل پر حکومت کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ PTI کی جانب سے احتجاج کے دوران 278 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ پہلے ہی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا اتحادی حکومت PTI کے مطالبات پر اپوزیشن کو کوئی ضمانت دینے کی پوزیشن میں ہے؟ تجزیہ نگار سلیم بخاری کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے مذاکرات کے حوالے سے انکاری رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران نے گزشتہ PDM حکومت میں بھی شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کیا اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی بات چیت کی پیشکش کو اہمیت نہیں دی۔ ان کے بقول عمران خان بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر وہ مذاکرات چاہتے تھے تو وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتے تھے، لیکن جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد سے سابق وزیر اعظم کے رویے میں اچانک تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی احتجاجی کالز کی بار بار ناکامی کے بعد اپنی سوچ تبدیل کی ہے اور اب فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے مطالبے سے ہٹ کر وہ حکومت سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI اور حکومت دونوں کو اندازہ ہے کہ گزشتہ 2 سال کی محض آرائی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا دونوں جانب اگر نیت ٹھیک ہوگی تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ سینئر صحافی سمجھتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کے آغاز کے بعد عمران کی حکمت عملی میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ PTI عوامی احتجاج سے بھی متوقع نتائج حاصل نہیں کر سکی اور 26 نومبر کے اسلام آباد مارچ کا منصوبہ بھی زیادہ کامیاب نہیں رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں حکومت تحریک انصاف کو کیا رعایت دے سکتی ہے۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ حکومت PTI کے مطالبات پر کوئی ضمانت دینے کی پوزیشن میں ہے۔ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد بات کرتے ہوئے PTI کے رہنما اسد قیصر نے بتایا ان کی طرف سے مطالبات واضح طور پر سامنے رکھے گئے، جن میں سر فہرست عمران خان سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ تھا۔ ان کے بقول ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر انکوائری کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
ताहम सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि हुकूमत किसी भी सूरत ना तो इमरान को रिहा करने का रिस्क लेगी और न ही वो ऐसा करने की पोजीशन में है, क्योंकि ये मामला अदालतों ने तय करना है। लिहाजा हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।